سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255۔ اس آیت مبارکہ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس لیے اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کرسی کا ذکر فرمایا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی ایک نہیں دو نہیں کئی فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان تک اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ دوسری فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی کو اور سورہ حامیم السجدہ، جس کو سورۃ الغافر بھی کہا جاتا ہے، اس کی 3 ابتدائی آیات کو پڑھتا ہے، شام کو پڑھے تو اللہ پوری رات اس کی حفاظت فرماتے ہیں، صبح کو پڑھے تو اللہ پورا دن اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، اللہ اس گھر میں شیطان کا داخلہ یا شیطان کا غلبہ روک دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو منذر ان کی کنیت تھی، فرمایا کہ قرآن پاک کا جو حصہ تمہارے پاس موجود ہے اس میں بڑی آیت کون سی ہے؟ تو جواب دیا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا، جواب پھر وہی دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسے کر کے ہاتھ میرے سینے پہ مارا، ایسے کر کے ہاتھ میرے سینے پہ ایسے کر کے لگا، اور پھر فرمایا ہاں یعنی اب بولو۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو، ابو منذر تمہیں، یہ جو انبیاء علیہ السلام کا ایک رتبہ اور مقام ہوتا ہے، ان کے پاس وحی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو ان کے سینہ مبارک پر اپنا دست شفقت لگایا، یہ کسب فیض کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، یا اعطاء فیض کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ لینے والے کے لیے کسب ہوتا ہے، دینے والے کے لیے اعطاء ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض دیا اور انہوں نے فیض سینے پہ لیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کا عمل سیکھا حضور سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھٹنوں رانوں پر اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے رکھا اور پھر نماز سکھائی۔ یہ فیض دینے کی بات ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ سواری پر آپ علیہ السلام آگے تشریف فرما ہے، پیچھے ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ ذرا قریب ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ، یا رسول اللہ قریب ہوں، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب اور قریب، یہاں تک کہ کہتے میرا سینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والی کمر مبارک کے ساتھ چپک گیا۔ یہ کسب فیض کا، یہ اعطاء فیض کا ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے۔ بعض اوقات آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں کسی کا ہاتھ لیا اور ایسے پکڑے رکھا اور بات فرمائی، یہ بھی اعطاء فیض کا ایک ذریعہ ہے۔
بعض اوقات کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسلسل ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور آپ ارشادات فرماتے جا رہے تھے اور وہاں سینہ بھرتا جا رہا تھا۔ بعض اوقات یہ ہوا کہ آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑا، ادھر سے ایک کا ہاتھ پکڑا، ادھر سے دوسرے کا ہاتھ پکڑا، اشارہ سمجھتے جا رہے نا جی، ایک کا ہاتھ پکڑا، دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے چھوڑا نہیں، اور پھر کہا کہ حیران نہیں ہونا اس کیفیت میں، اسی طرح ہم قبر میں بھی اتارے جائیں گے، اور اتارے گئے۔ اب آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، یہ کسب فیض کا، اعطاء فیض کا ایک طریقہ اور ذریعہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آگے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو، تمہیں علم مبارک ہو۔ تو یہ سورہ بقرہ کی یہ جو آیت کریمہ ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں۔